کہانی ہے سینٹ کی، اس کے اوپر سے یہاں سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ اس میں اب فیصل جاوید صاحب آ گئے ہیں، اس میں مراد سعید صاحب جو ہیں وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی نور الحق قادری صاحب ہیں، روبینہ ناز صاحبہ ہیں، اعظم سواتی صاحب ہیں۔ تو یہ کیسے، یہ کرشمہ سازی ہے مراد سعید صاحب کا آنا، یہ کس طرف اشارہ ہے اس انتخاب کا؟ اشارہ اس طرف ہے کہ عمران خان جن سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے تو ان کے ساتھ کمپرومائز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یعنی خرم ذیشان کا تعلق کوہاٹ سے، اور یہ بہت ڈائی ہارٹ کارکن ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے اس نے جنوبی اضلاع میں، خصوصاً کوہاٹ میں، کرک میں، ہنگو میں، کرم تک، اور بہت لائل ہیں عمران خان کے پی ٹی آئی کے۔ ان کو ہٹا کر قادری کو لایا گیا۔ عرفان سلیم پشاور کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور بڑے پرانے کارکن تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ہٹا کر مرزا افریدی کو لایا گیا۔ مرزا افریدی وہ ہیں جنہوں نے پارٹی بھی چھوڑی تھی، جنہوں نے 9 مئی کی مذمت بھی کی تھی۔ اس سے پہلے 2018 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر آئے تھے، پھر اپنی پارٹی کے خلاف حاصل بزنجو کو ووٹ دینے کی بجائے جا کر سنجرانی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی ایک مستند جن کے آدمی ہیں تو ان کے لیے مستند ہے۔ اسی طرح نور الحق قادری بھی ہیں، اعظم سواتی کاف لیگ میں بھی رہے، جمعیت العلماء اسلام میں بھی رہے، یعنی وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہے۔ البتہ پی ٹی آئی کے مراد سعید ہے، پی ٹی آئی کے فیصل جاوید ہے، مشال یوسف زئی ہے۔ تو یہ جو بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں، تو اب تو واضح ہو گیا، ہم نے تو اس وقت بھی ٹویٹ کیا تھا کہ معاملات طے پا رہے ہیں، کمپرومائز ہو رہا ہے۔ 3 عمران خان کے آئے اور 3 عمران خان کے نہیں ہے، شاید کسی اور کے ہیں۔ اب آ جائے دوسری جماعتوں کی طرف، پیپلز پارٹی کے طلع محمود، وہ تو جمعیت العلماء اسلام کے ٹکٹ پر منتخب ہوتے رہے، اس دفعہ پیپلز پارٹی کے اس پہ آئے۔ دلاور خان پہلے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر آئے تھے اور پھر اسی سینٹ میں آزاد گروپ تشکیل دیا تھا بلوچستان اور پختونخوا کے سینیٹرز پر مشتمل، اور اس کی قیادت کرتے رہے، اپنے پارٹی سے الگ لائن لی تھی۔ اس دفعہ وہ پہلے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر آئے تھے، اس دفعہ جمعیت العلماء اسلام کے ٹکٹ پر آئے۔ تو مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ جبکہ مسلم لیگ جو ہے وہ تو صرف امیر مقام کے گھر تک محدود ہو گئی، یعنی امیر مقام صاحب خود ایم این اے ہیں، وہ ان کے ایم این اے شپ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں، لیکن چلو ہم وہ موضوع نہیں چھیڑتے۔ پھر ان کے بیٹے ڈاکٹر عباد پوزیشن لیڈر ہیں، ان کے بھائی اور ان کے بیٹے اب سینیٹر بن گئے۔ یعنی پورے صوبے میں ایک بھی ایسا مسلم لیگی نہیں تھا جس نے اس نواز شریف کا ساتھ دیا تھا جب وہ معزول ہو گئے تھے، جی ٹی روڈ پر نکلے تھے۔ یعنی وہاں پہ بھی غلبہ انہی کا ہے جن کے پاس، جن کا اثر و رسوخ اپنی پارٹی کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے آسما جو قیوم خان ان کے وزیر اعلیٰ تھے، سردار عبدالرشید ان کے وزیر اعلیٰ رہے، آتے آتے سلسلہ پیر صابر شاہ اور مہتاب عباسی تک آیا تھا، ایک تگڑی جماعت تھی، لیکن اب وہ صرف امیر مقام کے گھر تک محدود ہو گئی۔ تو سیاسی جماعتیں کئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور پارٹی کے اوپر بھی ذرا پیپلز پارٹی کے طلع محمود صاحب پہلے جے یو آئی ایف میں تھے، پھر وہ ایک روبینہ کرشماتی طور پر پھر جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے، پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ تو دلاور خان کی پوسٹنگ ہو گئی مسلم لیگ سے جمعیت العلماء اسلام میں، یہ ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ہے۔ پھر یہ نظریہ تو کہیں کام نہیں کر رہا ہے، نظریہ کوئی نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، اور سب سے بڑا کمپرومائز عمران خان خود کر گئے ہیں۔ یعنی تو کسی مقصد کے لیے ہوا ہوگا کمپرومائز؟ دیکھیں اس وقت تو ہمارے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم تو ڈاٹس ملا سکتے ہیں نا۔ یعنی سینیٹرز پر کمپرومائز، ہم آپ کے مراد سعید کو آپ دیکھیں، سب سے زیادہ ووٹ 26 ووٹ انہوں نے لیے۔ مراد سعید 2 سال سے روپوش ہیں۔ حیرت اس پر ہے آسما کہ پنجاب کی پوری قیادت شاہ محمود قریشی سے لے کر عمر سرفراز چیمہ تک تمام کے تمام جیلوں میں ہیں 2 سالوں سے، لیکن مراد سعید کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے۔ اگر میں کچھ اور آگے جاؤں تو ایک ایس ایچ او کی ٹرانسفر بھی ہو گئی تھی جس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تھا، بلکہ ضلع بدر کر دیے گئے تھے۔ تو مراد سعید کی گرفتاری نہیں ہوئی، سینٹ کا ٹکٹ ان کو مل گیا، سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اب اگلا راستہ یہ ہے کہ وہ سینٹ اجلاس میں بھی شرکت کرے، تو شاید آنے والے دنوں میں، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ وہ بھی کافی دیر کے بعد آئے تھے، 1.5-2 سال کے بعد، اتنا مارجن تو مراد سعید کو بھی مل سکتا ہے، اس کو بھی مل جائے گا۔ اچھا